علمائے حق کے چراغ سے روشن ہوئی آزادی کی صبح۔ تحریک آزادی میں علماء کا کردار۔ پاکستان کی آزادی کا سورج کسی ایک دن اچانک افق پر نہیں ابھرا، یہ نور صدیوں کی قربانیوں بے حساب دعام اور شہداء کے لہو و مخلصین کے پسینے کے قطروں سے جنم لینے والا ایک مقدس اجالا تھا۔ یہ روشنی محض ایک سیاسی واقعہ نہیں بلکہ ایمان، عزم اور اخلاص کا وہ چراغ ہے جسے تاریخ کے ہر دور میں اثار و قربانی کے تیل سے جلایا گیا۔ اس عظیم سفر میں علماء کرام وہ معیار نور ہیں جو صدیوں کے اندھیروں میں امید کی شمع بن کر روشنی باندھتے رہے۔ غلامی کے بوجھ تلے دبے مایوسی میں گنرے عوام کے دلوں میں انہوں نے عزم و حوصلے کی لو روشن کی اور ملت اسلامیہ کو یاد دلایا کہ جب ایمان کی حرارت سینوں میں زندہ ہو تو کوئی زنجیر اس کے قدموں کو جکڑ نہیں سکتی۔ یہ کردار دو جلیل القدر مرحلوں میں تقسیم ہے۔ پہلا مرحلہ، غلامی کی زنجیروں میں مزاحمت کا عزم۔ جب صغیر کی فضا پر استعمار کے سیاہ بادل چھا گئے اور مسلم اقتدار کا آفتاب غروب ہو گیا، تب آزادی کا خواب گویا ایک ناممکن آرزو دکھائی دینے لگا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر تاجن برطانیہ نے محض سیاسی اقتدار نہیں چھینا بلکہ ہمارے ایمان کی روشنی، تہذیب کی خوشبو اور دینی تشخص کی بنیادوں کو ہلا دینے کی سازش کی۔ ایسے نازک اور جانگسل وقت میں علماء دیوبند حق کے وہ مینار بن کر الفابیری جن کے سائے میں امید کے چراغ روشن ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے مارکوں میں حضرت مولانا فضل حق خیرباد کا فکری و دینی استحکام، مولانا احمد اللہ شاہ مدراس کی شجاعت اور مولانا قاضی عبدالسلام کا حوصلہ، ایمان و غیرت کی وہ زندہ مثالیں ہیں جو رہتی دنیا تک ہرتن فکر کا استعارہ رہیں گی۔ بالاکوٹ کے جانثار مجاہدین میں حضرت سید احمد شاؤد اور شاہ اسماعیل شاؤد کے قافلے کو علمی اور روحانی تربیت دینے والوں میں بھی وہی مزاحمتی فکر کارفرما تھی جو بعد میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد بنی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن کی ریشمی رومال تحریک، مولانا عبید اللہ سندے کا جلاوطنی میں آزادی کا پیغام، مولانا حسین احمد مدن کی ولولہ انگیز خطابت اور مولانا مفتی کفایت اللہ کی فقہی بصیرت، یہ سب اس امر کے گواہ ہیں کہ علماء دیوبند نے محراب و منبر کو بیداری کا منبع بنایا اور میدان عمل کو ایمان کا قلعہ۔ جیسا کہ ایک صاحب دل شاعر نے کہا، چراغ نے عشق جلایا ہے آندھیوں کے تلے، یہ جرت ہیں جو تاریخ کو نیا موڑ دیتی ہے۔ اس عہد میں گلی گلی آزادی کی سرگوشیاں تھیں، فضاؤں میں ولولہ اور جوش تھا اور ہر منبر و محراب سے ایمان افروز صدائیں بلند ہوتی۔ اٹھو، غلامی کی زنجیریں توڑ دو، یہ دھرتی تمہاری ہے، یہ دین تمہاری امانت ہے۔ دوسرا مرحلہ، سیاسی جدوجہد اور قام پاکستان۔ جب تو پوتفن کے گرجتے دہانے خاموش ہوئے اور میدان جنگ کی خاک تھم گئی تو حریت کے متوالوں نے اپنی جدوجہد کا رخ سیاسی محاذ کی طرف موڑ دیا۔ یہ وہ دور تھا جب قلم اور زبان نے تلوار اور بندوق کا مقام سنبھالا اور دلوں میں آزادی کی چنگاری کو ایک نئے انداز سے بھڑکایا گیا۔ تحریکن خلافت اس باب کا پہلا درخشاں عنوان ہے جہاں ملت اسلامیہ کے عظیم فرزند مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت مولانا ظفر احمد انصار، حکیم اجمل خان، شیخ الہند مولانا محمود حسن اور امر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخار نے اپنی جان و مال، عزت و وقت سب کچھ اس مشن پر نچھاور کر دیا۔ ان میں اکثریت علماء دیوبند کے اس قافلے سے تعلق رکھتی تھی جنہوں نے صغیر کی آزادی کو اپنا دینی و ایمانی فریضہ سمجھا اور اس راہ میں قید و بند، جلاوطنی اور مصائب کی کوئی پرواہ نہ کی۔ تحریکن پاکستان میں بھی یہ قافل علم و اثار قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آتا ہے۔ علماء دیوبند میں سے مولانا اشرف علی تینوں کی روحانی بصیرت، مولانا شبیر احمد عثمان کی جرت مندانہ قیادت، مولانا عبدالحمید بداون کی خطیبانہ گرج، مولانا غلام مرشد کی سیاسی بصیرت اور مولانا ابراہیم میر سولکوٹ کی انتھک محنت، یہ سب اس جدوجہد کے وہ معیار نور ہیں جنہوں نے نظر پاکستان کو قوم کے دل و دماغ میں اس طرح راسخ کیا جیسے صدیوں پرانی صدا دل کے نہا خانوں میں گونجتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب منبر و محراب، جلسہ و جلوس اور شہر و گاؤں کا ہر گوشہ آزادی کے ترانے گنگنا رہا تھا۔ علماء دیوبند کی تقریریں عوام کے دلوں میں بجلی بن کر اترتی تھیں اور ان کے الفاظ غلامی کی تاریکی میں سورج کی کرنوں کی مانند امید جگاتے تھے۔ یہی وہ سیاسی جدوجہد تھی جس کے چراغ کی روشنی 14 اگست 1947 کی صبح کو پوری آب و تاب سے جگمگا اٹھی۔ قیام پاکستان کے بعد 14 اگست 1947 کو آزادی کا سورج طلوع تو ہو گیا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔
ایک طرف لاکھوں مہاجرین کی آبادکاری کا چیلنج تھا، دوسری طرف دشمن قوتیں نئی مملکت کے نظریاتی اور جغرافیائی وجود کو متزلزل کرنے کے در پہ تھیں۔ ایسے نازک وقت میں علماء کرام نے نہ صرف قام پاکستان کے مقصد کو زندہ رکھا بلکہ اس کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ بھی بنے۔ مولانا شبیر احمد عثمان نے پاکستان کے پرچم لہرانے کا شرف حاصل کر کے گویا یہ اعلان کر دیا کہ یہ مملکت اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے اور اس کا بقا اسی مقصد سے وابستہ ہے۔ مولانا سید سلیمان ندو نے تعلیمی میدان میں رہنمائی فراہم کی، جبکہ مولانا ظفر احمد عثمان اور دیگر علماء نے آئین سازی کے دوران قرارداد مقاصد کی منظوری میں کلیدی کردار ادا کیا۔ دو تاریخی ریفرنڈم اور علماء کا سنہری کردار۔ پاکستان کے قیام کی تابناک داستان میں دو ایسے ریفرنڈم ہیں جو تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف سے لکھے جانے کے مستحق ہیں، اور جن کی کامیابی کے پس پردہ علماء کرام کی دینی بصیرت، سیاسی حکمت اور عوامی اعتماد کا حسین امتزاج کار فرما تھا۔ پہلا باب، سلہٹ کا ریفرنڈم۔ جب آسام کا خطہ سلہٹ فیصلہ کن موڑ پر کھڑا تھا، یہ سوال سب کے ذہنوں میں تھا کہ یہ زمین پاکستان کا حصہ بنے گی یا بھارت کا۔ ایسے نازک موقع پر مولانا ظفر احمد عثمان اور ان کے مخلص رفقا نے علم و حکمت کے چراغ جلائے۔ گلی گلی نگر نگر ان کے پیغام نے دلوں کو گرمایا اور ایمان کو تازگی بخشی۔ ان کے خطابات محض تقریریں نہ تھے بلکہ یقین کی وہ صدائیں تھیں جنہوں نے شک کے اندھیروں کو چیر کر عوام کو ایک امید کی روشنی دکھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکثریت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے کر تاریخ کا دھارا بدل دیا اور سلہٹ سبز حلالی پرچم کے سائے تلے آ گیا۔ دوسرا باب، صوبہ سرحد کا ریفرنڈم۔ یہ وہ وقت تھا جب صوبہ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت اور سیاسی فضا پاکستان مخالف رجحانات سے بھری ہوئی تھی، لیکن مولانا شبیر احمد عثمان اور پیر صاحب افمان کی شریف نے ہمت و اصرار کی وہ مثال قائم کی جس نے منظر نامہ بدل ڈالا۔ ان کی زبان میں وہ تاثیر تھی جو پتھر دل کو موم کر دے، اور ان کی جدوجہد میں وہ اخلاص تھا جو بند دل کے دروازے کھول دے۔ جلسوں، ملاقاتوں اور بے شمار سفر کی مشقتوں کے ذریعے انہوں نے عوام کے دلوں میں پاکستان کا خواب زندہ کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صوبہ سرحد نے بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا کر ملت کے سینے پر فخر کا ایک اور تمغہ سجا دیا۔ یہ دونوں کامیابیاں محض سیاسی جیت نہیں تھیں بلکہ ایمان، عزم اور اخلاص کی وہ داستانیں ہیں جو نسلوں کو یاد دلاتی ہیں کہ جب قیادت کے ہاتھ میں دین کا چراغ ہو تو قوم اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف بڑھتی ہے۔ یوں پاکستان کی صبح آزادی کا ہر رنگ علماء کے خلوص، اثار اور قربانی کے رنگ سے آراستہ ہے۔ یہ وہ چراغ ہیں جو اندھیروں میں جلائے گئے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ یہ وہ محسن ہیں جنہوں نے غلامی کی تاریکیوں میں امید کے دیے روشن کیے اور جن کے خون کی سرخی نے آزادی کے افق کو رنگین بنایا۔ آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، پر یہ آزادی ہمیں ورثے میں یوں ہی نہیں ملی۔ اس کے پیچھے وہ راتیں ہیں جو جاگ کر گزاری گئیں، وہ قید و بند کی صحبتیں ہیں جو صبر اور استقامت سے جھیلیں گئیں، وہ عمدان عمل کی گرد ہے جو علماء کے جبین غیرت پر سنہری تمغہ بن کر چمکتی ہے، اور وہ قربانیاں ہیں جن میں کسی نے اپنا گھر بار چھوڑا، کسی نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کر کے ملت کی حفاظت کی۔ یہ آزادی ایک امانت ہے، اور امانت کا حق یہ ہے کہ اسے نہ صرف محفوظ رکھا جائے بلکہ اس کو اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹایا جائے۔ پاکستان کا قیام صرف ایک خطویں زمین کے حصول کے لیے نہ تھا بلکہ ایک نظریہ، ایک مقصد اور ایک مشن کے لیے تھا، اسلامی تشخص، عدل و انصاف اور اخوت پر مبنی معاشرہ۔ آج کے حالات ہم سے سوال کرتے ہیں، کیا ہم نے اس مقصد کو یاد رکھا؟ کیا ہم نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کا حق ادا کیا؟ یہ سوال ہر پاکستانی کے ضمیر پر دستک دیتا ہے کہ ہم صرف آزادی کے وارث نہیں بلکہ اس کے محافظ بھی ہیں۔ اگر ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا، اپنی بنیادوں سے کٹ گئے اور اپنے اصولوں کو چھوڑ دیا تو یہ چراغ بجھ سکتے ہیں اور یہ امانت ضائع ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو اس طرح سنواریں کہ ہمارا ہر عمل اس قوم کی تقدیر سنوارنے والا ہو۔ اتحاد، قربانی، ایمان اور عمل، یہی وہ ستون ہے جن پر پاکستان کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر ہم نے ان ستونوں کو مضبوط رکھا تو نہ صرف یہ وطن ہمیشہ قائم و دائم رہے گا بلکہ آنے والی نسلیں بھی فخر سے کہیں گی کہ انہوں نے ایک امانت سنبھالی اور اسے مزید مضبوط بنا کر آگے پہنچایا۔
یہی عزم، یہی عہد اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس امانت کے حق کی ادائیگی کی توفیق دے اور ہمارے وطن کو ایمان و اخوت کا مرکز اور امن و انصاف کا گہوارہ بنا دے۔